تو آج ہم دارالعلوم دیوبند پر بات کر رہے ہیں فراہم کردہ مواد کی روشنی میں۔ اور یہ صرف ایک مدرسہ نہیں، ذرائع تو اسے ایک پوری تحریک، ایک مکتب فکر، علم کا سمندر کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کو دیکھیں، سمجھیں کہ دارالعلوم کی تاریخ کیا ہے، اس کے اثرات، اہمیت، یہ سب جو ان تحریروں میں بتایا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یقیناً۔ دیکھیں، یہ ادارہ برصغیر کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ خاص طور پر اس کا قیام وہ 1857 کے ہنگامے کے بعد کا بڑا مشکل دور تھا، اور ان ذرائع کے مطابق مقصد بالکل واضح تھا: اسلامی علوم کا تحفظ کرنا اور انہیں ایک طرح سے دوبارہ زندہ کرنا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں، مصنف اسے ایک مکمل تحریک کہہ رہے ہیں۔ یہ تو کافی بڑی بات ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی شاخیں صرف برصغیر میں نہیں رہیں۔ گی نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، وہاں تک پھیل گئیں۔ او واہ، یعنی اثر عالمی سطح پر مانا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور مصنف تو وہ اس کا موازنہ مصر کی جامع ازہر سے کرتے ہیں۔ جامع ازہر سے؟ ہاں، خاص طور پر طلباء کی تعداد کے لحاظ سے اور اس کی مرکزی حیثیت کے حوالے سے۔ وہ اسے ایک ایسے سمجھے نظام شمسی کی طرح بتاتے ہیں جس کے گرد دوسرے ادارے گھوم رہے ہیں۔ جامع ازہر سے موازنہ، واقعی یہ تو بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ کیا اس کا تعلق یہاں سے نکلنے والے علماء سے ہے؟ ذرائع میں کچھ نام بھی ہیں، جیسے مفتی شفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ بالکل، یہ شخصیات تو ہیں ہی، مطلب نمایاں علماء کی تیاری تو ایک بڑا کام تھا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ اثر اس سے بھی گہرا تھا۔ مثلاً 1857 کے بعد مسلمانوں میں جو ایک احساس کمتری تھا، اسے کم کرنا، ان کی ملی شناخت، ان کی خصوصیات کو محفوظ رکھنا۔ ملی شناخت کا تحفظ۔ جی، اور پھر معاشرتی سیاسی زندگی پر بھی گہرے اثرات۔ ایک جگہ تو یہ دعویٰ بھی ہے جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے ہندوستان کو مسلمانوں کے لیے دوسرا اسپین بننے سے بچایا۔ دوسرا اسپین بننے سے بچایا، یہ تو بہت ہی مضبوط بیان ہے، یعنی تہذیبی شناخت کے حوالے سے کلیدی کردار۔ جی، مصنف کا یہی موقف معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، کیا ان تحریروں میں کچھ مخصوص خدمات کا بھی ذکر ہے؟ مطلب علمی میدان میں کوئی خاص پہلو؟ ہاں بالکل ہے، خاص طور پر علوم اسلامیہ، اور ان میں بھی علم حدیث پر بہت زور ہے، اس کا تحفظ، اس کا فروغ۔ علم حدیث؟ جی، اور اس کے علاوہ جنگ آزادی میں کردار کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، جیسے تحریک ریشمی رومال کا ذکر ہے۔ او، ریشمی رومال تحریک۔ جی، ہاں، وہ مشہور منصوبہ بندی جو برطانوی راج کے خلاف تھی۔ اور پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، وہ تو اسی ادارے کے طالب علم بھی تھے اور استاد بھی، ان کا تعلق بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو علمی خدمات بھی اور سیاسی، یا کہیں کہ جنگ آزادی میں کردار بھی۔ یہ جاننا بھی اہم ہے کہ یہ تحریریں لکھی کس نے ہیں، کون ہے مصنف؟ جی، یہ تحریریں محمد ثاقب نعمانی بانسکوی صاحب کی ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ خود دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے اندر کی پرسپیکٹو ہو سکتی ہے۔ جی، ممکن ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان ذرائع کی نظر میں دارالعلوم دیوبند صرف ایک درسگاہ نہیں ہے، بلکہ اسے برصغیر اور شاید پوری اسلامی دنیا میں دینی، علمی اور تہذیبی ترقی کا ایک بہت بڑا مرکز سمجھا جا رہا ہے۔ یقیناً، بالکل۔ ان تحریروں کو پڑھ کر یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیسے ایک تعلیمی ادارہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی وسیع تحریک بن جاتا ہے، ایک ثقافتی علامت جس کے اثرات نسل در نسل سرحدوں کے پار محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ جو تبدیلی ہے نا، ایک ادارے سے تحریک بننے تک کا سفر، یہ بذات خود ایک بہت قابل غور پہلو ہے جو ان ذرائع سے سامنے آتا ہے۔